بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی شہادت تک ایک مختصر لیکن جامع گفتگو۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ولادت باسعادت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے نواسے تھے۔ ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عن قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا نام نامی۔ ولادت کے بعد اس میں گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جبریل امین سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ معجم کبیر طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے بڑے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حمزہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ان کے چچا حضرت جعفر کے نام پر رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رکھا۔ کنیت اور القاب۔ آپ کی کنیت صرف ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ طلحہ بن طلحہ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تھا۔ حسن و جمال۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما حدیث نمبر 3752 پہ ہے۔ ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا کہ خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا، یعنی کسی نے بھی حسن و حسین نہیں رکھا تھا۔ کتاب اعلام الوری کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ آپ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کی پیدائش بہت بڑی خوشی کی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکیوں کے آپ کی اولاد میں کوئی نہ رہا تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوئی جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے تیسرے ہی سال پیدائش گویا سورہ کوثر کی پہلی تفسیر تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ انہی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کثرت ہوئی کہ باوجود ان کوششوں کے جو دشمنوں کی طرف سے اس خاندان کے ختم کرنے کے مخالف تھیں وہ ہمیشہ ختم ہوتی رہی۔ اس کے باوجود آج دنیا آل رسول کی نسق سے چھلک رہی ہے۔ عالم کا کوئی گوشہ مشکل سے ایسا ہوگا جہاں اس خاندان کے افراد موجود نہ ہو، جبکہ حضور کے دشمن جن کی اس وقت کثرت سے اولاد موجود تھی
ایسے فنا ہوئے کہ نام و نشان بھی ان کا کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہے قرآن کی سچائی اور رسول کی صداقت کا زندہ ثبوت جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے موجود ہے، اور اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسی ہی خوشی نہیں ہوئی جیسی ایک نانا کو نواسے کی ولادت سے ہونی چاہیے تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص مسرت یہ ہوئی کہ آپ کی سچائی کی پہلی نشانی دنیا کے سامنے آئی۔ 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اسلام کے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، یہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرزند کا نام قرار پایا۔ حسین ان کے چھوٹے بھائی کا نام بھی بس انہی سے مخصوص تھا، ان کے پہلے کسی کا یہ نام نہ ہوا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں دی، جسے وہ چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ امام حسن بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کے تذکرے کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نور الابصار صفحہ نمبر 119 پہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن آن حضرت نماز ادا کر رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، کسی نے روکنا چاہا تو حضرت نے اشارہ سے منع فرما دیا۔ یہ روایت الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 پہ موجود ہے۔ اسی طرح نور الابصار صفحہ نمبر 119 پہ ہے کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے حضرت امام حسن کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن میں نے رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن سرور کائنات امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر آن حضرت نے فرمایا، دیکھنے والے یہ نہ دیکھ سے کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ دیکھ کے اوپر بیٹھنے والا سوار کتنا اچھا ہے۔ اس روایت کو اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 میں روایت کیا گیا ہے۔ امام حسن جنت کے سردار، کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107 اور سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 117 میں یہ روایت موجود ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری مسلمات میں سے علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا علیہ السلام ان دونوں سے بہتر ہیں۔ جناب حضرت حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے آن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج افراد شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے آج جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان بہشت یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ امام حسن اور ترجمانی وحی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی من عن اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی نے فرمایا کہ اے بنت رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو وحی الہی کی ترجمانی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن کو پہنچنے کا وقت بتا دیا۔
امام حسن کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت حسن سے پہلے گھر میں تشریف لائے اور گھر کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عرض کی کہ اماں جان، آج زبان وحی ترجمانی میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے والد گرامی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوڑ کر امام حسن کو گوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ اس روایت کو بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 193 میں نقل کیا گیا۔ امام حسن کی عبادت، روضۃ الواعظین اور بحار الانوار میں یہ روایت منقول ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی ننگے پاؤں حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر موت، عذاب قبر، صراط اور باسط و نشور کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کانپنے لگتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب دروازہ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے کہ میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اسے رحمان و رحیم اپنے اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ آپ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہتے تھے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ امام حسن کی سخاوت، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا۔ دست سوال دراز ہونا تھا کہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے اٹھوا لو۔ یہ روایت میرات الجنان صفحہ نمبر 123 میں موجود ہے۔ اسی طرح نور الابصار صفحہ نمبر 122 میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک سائل کو خدا سے دعا کرتے دیکھا، خدایا مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ آپ نے گھر پہنچ کر مطلوبہ رقم بھجوا دی۔ اور اسی طرح نور الابصار صفحہ نمبر 123 پہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں اور اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی نہ اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن حلم اور اخلاق کے میدان میں، علامہ ابن شہر آشوب تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شامی سامنے آیا، اس نے حضرت کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ نے اس کا مطلقاً کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اپنی جیسی کر چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا کہ بھائی شاید تم مسافر ہے، سن اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہوں تو تجھے کپڑے دے دوں، اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر وہ شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا کے خلیفہ ہیں۔ میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گردیدہ بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ امام حسن کا خطبہ، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے اور بات میں بات ایجاد کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ آپ کا ایک خطبہ یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اس خطبے کو جلال العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 میں نقل کیا گیا ہے۔ امام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے بھیجا تو آپ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منبر کے پاس کھڑے ہو کر یوں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کے پیغام کو سمجھو۔ بے شک پروردگار عالم نے عالمین کے لیے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ختم منتخب کیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس میں
ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم آدم کی برگزیدہ اولاد ہیں، نوح کے خاندان ہیں، آل ابراہیم کو منتخب کردہ ہیں، حضرت اسماعیل اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نسل ہیں۔ ہم تمہارے درمیان بلند آسمان، بچھی ہوئی زمین اور چمکتے سورج کی مانند ہے۔ ہم ہی نے اپنے نور سے دنیا کو روشن کیا ہے اور ہم ہی شجر زیتونہ ہیں جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا ہے۔ اور اس کی قرآن کریم میں مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق ہے اور نہ مغرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی اصل ہیں اور علی اس کی شاخ ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس کے ثمر ہیں، پھل ہیں۔ جس نے اس کی شاخوں سے تعلق رکھا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے روح گردانی کی دور ہوا وہ گمراہ ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خلافت حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ کی خلافت 6 ماہ تک رہی، جس کے اوپر خلافت کے 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول مکمل ہو گئے۔ امام حسن کی شہادت۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ تاریخ الخلفاء میں مکمل روایت موجود ہے۔ زہر کے اثر تھے یہ ہوا کہ آپ کی آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اس سے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ اپنے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی اطاعت اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ 28 صفر المظفر 50 ہجری تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند نامور عالم اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبران کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں جمع ہو گئی تھیں، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا اور وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور علیہ السلام کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور علیہ السلام کو مل جائے، کیونکہ حسن و حسین کا حضور علیہ السلام کا بیٹا ہونا دلائل سے ثابت ہے، اس لیے ان دونوں نواسوں کی شہادت خود رسول اللہ کی شہادت ٹھہری۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی خالص محبت اور مودت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔